السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اورخان غازی کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ یہ امیر عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے کا نام علاء الدین پاشا تھا، لیکن علاء الدین کو فنون حرف اور حکمرانی میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ علاء الدین پاشا پرسکون طبیعت کے مالک تھے اور آپ کا رجحان دینی علوم کی طرف زیادہ تھا، اس لیے عثمان غازی نے اپنا جانشین اورخان غازی کو چنا، جو کہ اپنی بہادری، عقل مندی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھے۔ لیکن اورخان غازی کے اصرار پر عثمان غازی کے بڑے صاحبزادے علاء الدین نے عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ علاء الدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے نام کا سکہ بھی رائج کیا۔ عثمان غازی کے دور تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ جنگ سے کچھ دن پہلے اعلانات کیے جاتے اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لیا کرتے۔ اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاء الدین نے دنیا کی پہلی فوج کی تنخواہ کا نظام بنایا۔ انہیں پیادے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی وزیر کے تجویز سے ایک ایسی فورس بنائی گئی جسے دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس کہا جاتا ہے۔ اس فوج نے عثمانی فتوحات کی رفتار میں سیلاب جیسی قوت پیدا کر دی۔ یہ تجویز یہ تھی کہ جنگی قیدیوں اور عام رعایا میں سے 10 اور 12 سال کے ایسے لڑکے چنے جائیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ انہیں اسلامی تعلیمات دی جائیں، ان کے دلوں کو دین کی محبت سے سرشار کیا جائے اور ایسی کڑی تربیت دی جائے اور وہ دنیا کی ہر سخت جان فوج کا مقابلہ بآسانی کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پہلے 1000 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں سلطان اورخان کی زیر نگرانی تربیت دی گئی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے منتخب کیے جاتے، انہیں تعلیم اور فوجی تربیت دی جاتی۔ یہ سلطان کے خاص سپاہی تھے۔ سلطان ان کے ساتھ بہت گل مل کر رہا کرتے، انہیں انعامات سے سرفراز کرتے رہتے، یہاں تک کہ سلطان ان کے ناموں سے بھی واقف تھے۔ اس فوج کا نام ینیشری یعنی نئی فوج حاجی بختیار نامی صوفی بزرگ نے تجویز کیا اور اس کی سرفرازی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت اور سلطان اورخان کی محنت سے یہ فوج آنے والے 3 صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ ایسے ماہر جنگجو کے ایک سپاہی سینکڑوں کے برابر خاموشی کے ساتھ ایسی بڑی بڑی مہمات انجام دیتے کہ جنگ کی نوبت آنے سے قبل فتح سلطان کے قدم چوما کرتی۔ اس کے علاوہ اورخان غازی نے تنخواہ دار سپاہیوں اور جاگیردار سپاہیوں کی فوج بھی متعارف کروائی۔ اورخان غازی نے اپنے حکومت کے پہلے ہی سال 1326 عیسوی میں یعنی بروسا کی فتح کے چند ہی ماہ بعد نائکومیڈیا شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اس کے بعد 1330 میں بیزنطینوں کا دوسرا بڑا شہر نائسیا، جو کہ اپنی شان و شوکت میں قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا، اسے بھی اورخان غازی نے فتح کر لیا۔ 1333 میں ترکی ریاست کراچی کے امیر کے انتقال کے بعد اس ریاست کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ شہزادے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے، اس لیے اورخان غازی نے آگے بڑھ کر یہاں کا نظم و ضبط سنبھال لیا۔ اس کے بعد 20 سال کے عرصے تک جنگ و جدل کی کوئی نوبت نہ آئی۔ اس دوران اورخان غازی نے اپنی رعایا کی بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے بیش بعد خدمات انجام دی۔ اس نے اپنی ریاست کو علوم و فنون کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر گاؤں، ہر شہر میں مدرسے اور کالج قائم کیے اور جگہ جگہ مساجد قائم کیے۔ علماء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔
پوری سلطنت میں ہسپتالوں کا جال بچھا دیا، اور خان نے اپنے مقتوعہ علاقوں ایسی معاشی اور علمی ترقی دی، سلطنت عثمانیہ کے رنگ میں رنگ کر اس سلطنت کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد بیزنطینی یعنی رومی سلطنت میں دو گروہوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ اس میں سے ایک گروہ جس کا سربراہ کینٹا کوزین تھا، اس نے اور خان غازی سے مدد کی درخواست کی، اور خان غازی نے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے سپاہی اس کی مدد کے لیے روانہ کیے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے علاوہ سربیا کا ایک فرمانبراں جس کا نام ایکسٹیفش ڈوفن تھا، طاقت میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ قسطنطنیہ میں حملے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے اسٹیفن ڈوشن نے بیزنطینی شہر سالونیکا پر حملہ کیا۔ اس موقع پر اور خان غازی نے ایک مرتبہ پھر اپنے 20,000 سپاہیوں کو اس کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا اور اسے شکست دی۔ 1354 میں سلطان اور خان کے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلی پولی کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں پر یورپ کے دروازے کھل گئے اور فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، اور خان کا سب سے بڑا بیٹا سلیمان شاہ، جسے سلیمان پاشا بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے اوصاف میں اپنے باپ اور خان اور دادا عثمان غازی کا ہم پلہ تھا۔ بہادری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ نوجوان اور خان غازی کا فرما بردار تھا اور سلطنت عثمانیہ کا ولی عہد بھی، لیکن ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی وفات پا گیا، اور خان غازی کو اس صاحبزادے کی موت کا ایسا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خان نے سلطنت عثمانیہ پر 33 سال حکومت کی اور ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ اور خان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی داستان آپ ہماری اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہی اسے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔